للعالمین، بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کو مقرر ہوا وہ ہے مکے میں برکت والا، سارے جہاں کا رہنما۔ فرمایا یہی وہ زمین کا حصہ ہے جو تمام زمین سے 2000 سال اول بنایا گیا۔ اسی جگہ کو اول انسان حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا تخلیقی خاکہ رکھا گیا۔ اب دوسرا نام کعبۃ اللہ۔ فرمایا جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس۔ سورہ مائدہ کی آیات مبارکہ ہے، رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ نے ادب والے گھر کعبے کو لوگوں کے قیام کا باعث کیا۔ پہلا نام بیت اللہ، دوسرا نام کعبۃ اللہ، تیسرا نام قبلہ شریف۔ سورہ بقرہ کی آیات مبارکہ ہے، فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا۔ فرمایا تو ضرور ہم تمہیں پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جس میں تمہاری خوشی آئے۔ دیکھیں تیسری جو وجوہات ہے، جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے کر آئے، یا اس سے پہلے جو لوگ عبادت کرتے تھے تو وہ بیت الاقدس کی طرف یعنی مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کے اندر خواہش پیدا کی کہ مسلمانوں کا بھی ایک قبلہ ہونا چاہیے۔ امت محمدیہ کیونکہ اعلیٰ امت ہے تو اس لیے ان کا قبلہ بھی الگ ہونا چاہیے۔ اب دیکھیں جتنے انبیاء دنیا کے اندر آئے تمام کا قبلہ مسجد اقصیٰ رہا۔ یہودی آج بھی اسی اوپر قائم ہے، لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دل کے اندر خواہش پیدا کی کہ میرا دل یہ چاہتا ہے، میرے صحابہ کی یہ رائے ہے کہ قبلہ مسلمانوں کا الگ ہونا چاہیے، تو رب تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب ہم تمہارا بار بار گردن کو گھمانا دیکھ رہے ہیں، حتیٰ کہ فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ضرور ہم تم پہ پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جس میں محبوب تمہاری خوشی۔ اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا الہی۔ تین پروازوں کا جو وسط ہے پوری کائنات میں سب سے اول بننے والا حصہ زمین نیز وسط زمین یعنی تین بڑے آسماؤں کے درمیان واقع حجاز مقدس کے جنوب میں جو ہے، جنوب انٹرنیشنل عبدالعزیز ایئرپورٹ سے تقریباً 90 کلومیٹر، جدہ سے تقریباً دور مکہ مکرمہ کے وسط کے اندر جبل العمر و جبل ابو قیس کے درمیان پر پرشکوہ پرجلال و جمال بیت اللہ۔ فرمایا کعبۃ اللہ کی زیارت گناہوں سے ایسے پاک کر دیتی ہے جیسے ماں کے پیٹ سے کوئی آج ہی پیدا ہو۔ سبحان اللہ، اس گھر کی کیا شان ہوگی جس کے متعلق رب فرمائے کہ یہ گھر جو بنایا گیا ہے ان اول بیت وضع للناس، فرمایا کہ بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کو مقرر ہوا وہ جو مکے میں ہے، برکت والا ہے، سارے جہاں کی رہنمائی کرنے والا ہے، اس گھر کی کیا شان۔ پھر فرمایا کہ مکہ شریف کوئی عام جگہ نہیں ہے، حتیٰ کہ اگرچہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینے میں آئے، لیکن اس گھر کو بہت سی فضیلت حاصل۔
وہ کیسی فضیلت حاصل ہے؟ یہاں پر علماء کرام نے اس کے متعلق فرمایا کہ کعبہ کے اول اور بیت ہونے کے سلسلے کے اندر جو روایت درج کی ہے علامہ امام محمد بن اسماعیل بخاری کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، سوال کیا کہ کیا زمین پر کون سی ایسی مسجد ہے جو سب سے پہلے بنے؟ آپ نے فرمایا کہ مسجد حرام۔ پھر میں نے پوچھا کہ پھر کون سی مسجد ہے؟ آپ نے فرمایا کہ مسجد اقصی۔ پھر میں نے پوچھا کہ ان کے درمیان کتنا عرصہ ہے؟ یہاں پر علماء کرام کا اختلاف ملتا ہے، کسی نے 40 سال کہا، کسی نے 2000 سال کہا، کسی نے 1000 سال کا عرصہ بتایا۔ لیکن کعبہ اتنا مقدس کیوں؟ رب تعالیٰ نے خود ہی جواب دیا، فرمایا کہ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما، فرمایا اللہ نے معزز بیت یعنی کعبے کو لوگوں کے قیام کا سبب بنا۔ کعبے کا معنی ہے شرف اور بلندی، اور بیت اللہ بھی مشرف اور بلند ہے، اس لیے اس کو کعبہ کہتے ہیں۔ بیت اللہ کو عتیق بھی کہتے ہیں، قرآن مجید کے اندر ہے وَلْيُطَوَّفُ بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، فرمایا اور وہ ایس العتیق کا طواف کریں۔ اس بیت کو عتیق اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ سب سے قدیم بیت یعنی گھر، اور عتیق کا معنی ہے قدیم۔ عتیق کے معنی بہت سارے نکلتے ہیں، کیونکہ لغت جدیدہ کے حساب سے بہت سے لغت والوں نے مختلف معنی کیے، کسی نے آزاد لکھا، کسی نے کچھ معنی کیا، لیکن بعض علماء فرماتے ہیں کہ نزدیک زمین اور آسمان سے پہلے اس کو بیت کو بنایا۔ عتیق کا دوسرا معنی ہے آزاد، اور بعض روایت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس بیت کو طوفان نوح علی نبی علیہ السلام کی قوم پر جب طوفان آیا تو رب تعالیٰ نے اس کو آزاد رکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب جب دنیا کے اندر انسان بھیجے، سب سے پہلے حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کو بھیجا۔ یہاں پر علماء کرام فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اس گھر کی جو تعمیر کی وہ فرشتوں نے، لیکن یہاں مختلف روایتیں ہیں۔ مستند جو روایت ملتی ہے وہ یہی ہے کہ اس گھر کی جو سب سے پہلے تعمیر کی گئی ہے وہ رب تعالیٰ کے فرشتوں نے کی۔ لیکن پھر یہاں علماء کرام یہ بھی فرماتے ہیں کہ جب رب تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کو اس دنیا کے اندر بھیجا تو رب تعالیٰ سے حضرت آدم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جنت کے اندر تو میں تسبیح بھی سنتا تھا، تیری تعریف و ثنا بھی سنتا تھا، اب تو میں ایسی دنیا میں آ گیا ہوں جہاں کوئی انسان بھی نہیں ہے۔ تو رب تعالیٰ نے سب سے پہلے جو ہے کعبے کو بنانے کے لیے فرشتوں کو بھیجا۔ یہاں پر علامہ سیوطی نے تاریخ مکہ میں لکھا، آپ فرماتے ہیں کہ کعبہ کو 10 بار بنایا گیا۔ فرمایا پہلی بار فرشتوں نے بنایا، دوسری بار حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام نے بنایا، تیسری بار ان کی اولاد نے بنایا، چوتھی بار حضرت ابراہیم اور آپ کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ نبی علیہ السلام نے مل کر بنایا۔ پھر فرمایا کہ 5ویں بار امالکہ یہ قوم کا سربراہ تھا، اس نے بنایا، 6ٹھی بار جرہم نے بنایا، 7ویں بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد قصی بن کلاب نے بنایا، 8ویں بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی
بعثت سے پہلے قریش نے، نامی بار حضرت عبداللہ بن زبیر نے، اور 10ویں بار حجاج بن یوسف، یہ 10 بار جنہوں نے کعبے کی تعمیر کی ہے یہ وہ لوگ۔ لیکن یہاں پر بخاری شریف کے مصنف آپ ایک روایت نقل کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن فرمایا، اس شہر کو اللہ تعالیٰ نے حرم قرار دیا، یعنی یہ اتنا بڑا پاکیزہ گھر ہے، فرمایا کہ دنیا والے اس کے کانٹے کو بھی نہیں توڑ سکتے، اور پھر فرمایا نہ اس کے جانور کو بھگایا جا سکتا ہے اور نہ اس کے زمین کے آس پاس جو گھاس اگی ہے نہ اسے کوئی کاٹ سکتا ہے۔ لیکن یہاں جو کعبے کی تعمیر کے متعلق جو مین بات بتلانا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے جب اپنے فرزند حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کو چھوڑ کر مکے کی وادی میں چلے گئے جہاں کوئی انسان نہیں، حتیٰ کہ پانی کا پینے کا پانی نہیں، لیکن کئی سال بعد رب تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے خلیل جاؤ خانہ کعبہ کی تعمیر کرو، کیونکہ طوفان نوح کے بعد فرماتے ہیں علماء کہ اس گھر کو اٹھا لیا گیا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایک بادل کا ٹکڑا بھیجا، جس جگہ آج کعبۃ اللہ بنا ہوا ہے نشانی کے لیے، تاکہ اس کی دیواریں اس کے ارد گرد اٹھ گئی ہیں۔ اب کعبہ بنانے والا بھی نبی ہے اور پتھر اٹھا کے دینے والا وہ بھی نبی ہے۔ اس گھر کی شان کتنی بلند اور بڑا ہوگی کہ جس کا بنانے والا بھی باپ ہے تو وہ بھی نبی ہے، جو مزدوری کرنے والا ہے وہ بھی اللہ کا نبی ہے۔ اور پھر کعبہ شریف کی بلندی جب 9 ہاتھ اور رکن اسود سے رکن شامی تک 33 ہاتھ جب بڑھی، تو پھر یہاں علماء فرماتے ہیں کہ اب پتھر اوپر دینا بہت مشکل ہو گئے، تو یہاں اللہ رب العزت نے جنت سے ایک پتھر بھیجا جسے حجر اسود کہتے ہیں۔ فرمایا یہ حجر اسود یہ جبل ابو قبیس کے اندر چھپا ہوا، لیکن یہ کوئی چھوٹا پتھر نہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ نبی علیہ السلام نے ایک ہاتھوں سے اٹھایا اور جا کر والد کے قدموں میں رکھ دیا۔ اس پتھر کی شان اتنی بڑا البرا ہے، علماء فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی اس پر کھڑے ہوتے تھے تو یہ نرم ہو جاتا، جتنی ضرورت ہوتی تھی اتنا بلند ہو جاتا تھا، جتنی ضرورت نیچے ہونے کو ہوتی تھی اتنا بلند نیچے ہو جاتا۔ یہاں فرمایا کہ جب اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے تعمیر کو مکمل کیا، تعمیر کو مکمل کرنے کے بعد اب رب تعالیٰ نے حکم دیا۔ وہ حکم کیا تھا؟ فرمایا کہ میرے نبی اب آپ نے کعبے کو مکمل کر لیا ہے، اعلان کرو، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، میرے نبی اعلان کرو کہ لوگ اب آئیں اور طواف کریں، حج کریں۔ آگے بھی اللہ کے نبی تھے، عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ کعبہ مکمل ہو گیا، لیکن جس کا مجھے حکم دیا جا رہا ہے یہاں تو کوئی انسان بھی نہیں رہتا، جہاں مجھے اعلان کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے سارے جنگلات ہیں، تو میں اعلان کیسے کروں گا؟ یہاں پر علماء کرام فرماتے
رب تعالیٰ نے فرمایا اے میرے ابراہیم، میرے خلیل، میرے دوست، جبل ابو قبیس پہ کھڑے ہو کر اعلان کرنا آپ کا کام، آپ کی آواز کو لوگوں تک پہنچا دینا یہ میرا رب قدیر کا کام۔ اب ذرا دیکھیں کہ آواز کب دی گئی۔ حضرت ابراہیم کا زمانہ، اس کے بعد کتنے انبیاء آتے رہے، ان کے بعد انبیاء کے بعد دیگر انبیاء، پھر حضرت اسماعیل کے بعد قریش تک اگر یہ سارا شجرہ نسب دیکھا جائے تو پھر یہ بات کہاں سے کہاں دور کی دور چلی جاتی ہے، لیکن اعلان کرنا اس نبی کا کام تھا۔ آج بھی جنہوں نے اس آواز کو سنا تھا، فرمایا تھا اے ابراہیم آواز دینا تمہارا کام ہے۔ ابراہیم نے کہا کہ آؤ رب کے گھر تک طواف کرو، اس وقت اللہ کے نبی نے اعلان کیا۔ علماء فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی نے اعلان کیا، جس نے ایک بار کہا لبیک، رب تعالیٰ نے ایک بار اس کو گھر دکھایا۔ جس نے آواز کو سن کر 2 دفعہ کہا تھا، رب تعالیٰ نے 2 دفعہ بلایا۔ جس نے آواز کو سن کر بار بار کہا لبیک اللہم لبیک، بار بار کرتا رہا، رب تعالیٰ اسے بار بار بلایا۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کہاں حضرت ابراہیم کا زمانہ اور کہاں حضور کا زمانہ، پھر حضور کے بعد وہ جانے کے بعد وہ 15 صدیاں گزرنے کے بعد بھی آج بھی لوگ اسی طریقے سے طواف کر رہے ہیں جیسے پہلے لوگ کرتے تھے، کیا وجہ؟ فرمایا اے میرے نبی، اعلان کرنا آپ کا، جتنی بھی مخلوق پیدا کرو، جو باپ کے رحموں میں ہوگی رحموں کے رحم میں ہوگی، جو ماں کی پشتوں میں ہوگی، اے میرے خلیل اعلان ایک دفعہ آپ کرو گے، جو جتنی بار آواز سن کر جواب دے گا اتنی دفعہ میں بلاتا۔ اب دیکھیں، پھر آپ ذرا خود دیکھیں کہ رب تعالیٰ نے اس گھر کو بنانے کے بعد جب اللہ کے نبی حضرت ابراہیم فارغ ہوئے، اس وقت لوگ بہت دور دراز رہتے تھے کہ ملک شام کے اندر، کوئی مصر کے اندر، قریب میں بھی کوئی نہیں، لیکن اللہ کے نبی حضرت ابراہیم، آپ نے جو دعا مانگی تھی کہ میرے مالک اس شہر کو امن والا بنا، ذرا آپ اندازہ لگائیں آج بھی جتنا امن والا شہر وہ شہر مکہ ہے، کوئی آج تک ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر دعا کی کہ باری تعالیٰ اس شہر کو اتنی برکت والا بنا کہ یہاں ہر چیز ملے۔ ذرا آپ دیکھیں، چاروں طرف جہاں پہاڑ ہوں، ساتھ کوئی وہم گمان بھی نہ ہو کہ یہاں بھی کھیتی باڑی ہو سکتی ہے، یہاں بھی ہر چیز مہیا ہو سکتی ہے، جہاں وہم گمان بھی نہ جاتا ہو، لیکن ایک اللہ کے نبی کی دعا کا اثر یہ ہے کہ آج تک بھی آپ اس شہر کے اندر چلے جائیں، جس چیز کی آپ تمنا کریں گے ہر چیز وہاں آپ کو ملے گی۔ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کی تعمیر کے بعد علماء کرام فرماتے ہیں کہ قریش کی جب تعمیر کی باری ہے، ایک عورت کعبہ شریف کے اندر خوشبو سناتی تھی، ایک بار اچانک اس سے شعلہ اٹھا کہ چھت جل گئی، لیکن پھر قریش نے یہ فیصلہ کیا کہ کعبے کو دوبارہ تعمیر کیا جائے۔ اب کعبے کی جو تعمیر ہے یہ بار بار تقریباً علماء نے، تاریخ کی کتابوں نے یہ بتایا کہ 10 بار ہو چکی، حتیٰ کہ حضور نے بھی اپنے دل کے اندر یہ خواہش پیدا کی تھی جب فتح مکہ ہوا کہ میں اس خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کروا کر اسی طرح بنواؤں جس طرح اللہ کے نبی حضرت ابراہیم نے بنایا۔ لیکن آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا، آپ نے فرمایا کہ دل چاہتا ہے، لیکن یہاں کے لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں کہ فتنہ نہ کرو،
کعبہ شریف بڑی معزز جگہ، جو جا رہے ہیں رب تعالیٰ ان کا حج قبول فرمائے، جو نہیں گئے رب تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ رب تعالیٰ انہیں بھی ایک دفعہ سعادت نصیب فرمائے۔ یقین جانیں یہ ایک ایسی جگہ ہے، فرمایا جب انسان جاتا ہے حتیٰ کہ گناہوں میں لپٹا ہوا، لیکن فرمایا کہ جب وہاں سے واپس لوٹ کر آتا ہے ایسے پاک اور صاف ہو کر آتا ہے جیسے کسی ماں کے جنم سے یہ آج وہاں سے پیدا ہو کر گناہوں سے پاک ہو کر بالکل صاف ہو کر۔ اب دیکھیں یہاں علماء فرماتے ہیں کہ جو وہاں سے آنے کے بعد ملنے کے بعد سب سے پہلے ان سے دعا کرو۔ کیوں؟ فرمایا وہ پاک اور صاف ہو کر، وہ ایسی جگہ سے ہو کر آئے ہیں جن کے متعلق رب فرما رہا ہے کہ اس گھر کو ہم نے امن والا بنا دیا ہے، جو وہاں گیا ہے اسے بھی ہم نے پاک اور صاف بنا دیا۔ جو لوگ جا چکے ہیں یا جا رہے ہیں، ایک چیز بڑی ضرورت وہ اس امن کی ہے، اس امر کی ہے۔ فرمایا جو شہر مکہ جائے یا مدینے جائے، وہاں جانے کے بعد اپنے ہوش، اپنے خیالات مجرد نہ ہونے۔ ہمارے یہاں ہوتے یہ ہے کہ جب بندہ وہاں جاتا ہے تو پھر ہر چیز بھول جاتا ہے۔ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ بھی دیکھتے ہوں گے کہ مدینے کے اندر یا مکے کے اندر کس طرح لوگوں نے فضا کو آلود کر کے رکھا۔ حالانکہ فرمایا گیا کہ جب اس شہر کے اندر جاؤ تو اس حساب سے جاؤ، اپنے آپ کو گھراتے ہوئے جاؤ، اس انداز میں جاؤ کہ باری تعالیٰ دونوں گٹلیاں سر پر بھی کندھوں پر بھی لگی ہے۔ باری تعالیٰ تیرے شہر میں آیا ہوں، تیرے گھر میں آیا ہوں، تو نے بلایا ہے، تو معاف کرنے کے لیے مجھے بلا رہا ہے، تو اس انداز میں جاؤ۔ فرمایا کہ دنیا کو بھول جاؤ، کوشش کرو رات دن جتنا رب نے موقع دیا ہے رب کو راضی کرو۔ جو جا رہے ہیں فرمایا ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ جب یہاں سے تیاری کریں تو اپنے گھر والوں کا پہلے خیال رکھیں۔ کیا مراد؟ فرمایا کہ نان نفع ادا کر کے جائیں۔ کس طرح؟ فرمایا کہ ان کے رہنے کا سہنے کا خرچہ انہیں دے کر جائیں۔ ایسا حج کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ یہاں بندہ حج کرنے وہاں چلا جائے، گھر میں پیچھے کوئی خرچہ نہ ہو، ایسے حج کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بندہ وہاں جانے کے بعد، حاجی کے لانے کے بعد بھی اگر تبدیلی نہیں آ رہی ہے تو فرمایا ایسے حج کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ بلے شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے تھے کہ ہاتھ وچ پھڑ کے تلوار تے نام رکھ لیو غازی، تلوار ہاتھ وچ پھڑ کے نام رکھ لیو غازی، مکے مدینے گھوم آیا تے نام رکھ لیو حاجی۔ او بلیا حاصل کی کیتا اتنا عمل کرن دے بعد جے رب کو نہ کیتا تے راضی۔ اگر یہ ساری چیز کرنے کے بعد اگر رب راضی نہیں ہے تو پھر آپ کا حج قبول نہیں ہے۔ رب حج کب قبول کرتا ہے؟ جب بندہ وہاں جانے کے بعد سچے دل سے توبہ کرتا ہے، پاک اور صاف ہونے کے بعد جب آتا ہے رب تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے، آگے وہ نیک والی زندگی گزارے۔ فرمایا ان نکاح نصف الایمان، نکاح کرنے کے بعد آدھا ایمان مکمل ہو چکا ہے۔ فرمایا صحابہ نے یا رسول اللہ باقی ایمان کیا ہے؟ فرمایا جو باقی ایمان یہ ہے کہ رب تعالیٰ کے حقوق کو ادا کرے، رب تعالیٰ کی عبادت کرے، آدھا ایمان باقی یہ۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنا رب تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما